بسمہ تبارک و تعالی۔ محترم سامعین، خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ سمرقند کے رہنے والے اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ وہ فجر کی نماز کے لیے جب آ رہے تھے مسجد میں، بہت سردی کا زمانہ تھا۔ سنت پڑھنے کے بعد ایک طرف لحاف اوڑھ کر بیٹھ گئے، اتنے میں ایک بلی آئی اور لحاف کے اندر گھس گئی۔ تو حضرت نے رحم و کرم کے پیش نظر اپنے آپ کو وہاں سے نکال کر اور کمبل بلی کے حوالے کر کے مصلی پر جا بیٹھے، سخت ٹھنڈی میں ٹھٹھرنے لگے۔ بالآخر نماز ہوئی اور سارا معاملہ ہوا اور بلی نیند پوری کر کے چلی بھی گئی دین میں۔ تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک بلی کو سردی سے بچانے پر جو انعام دیا وہ یہ دیا کہ وہ ہمارے بندے باقی باللہ، آپ نے ہماری ایک بلی کے ساتھ میں بہت شفقت کا معاملہ فرمایا۔ ہم آپ کو انعام میں ایک چیز دیتے ہیں کہ آپ کو ہندوستان جانا ہے اور وہاں آپ کے ہاتھ پر ایک ایسا اللہ کا بندہ، میرا بندہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگا کہ جس سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور بہت بڑا دین کا داعی بنے گا۔ ایسا بندہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کروا کر ہم آپ کو انعام دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح شیخ بہاؤالدین نقشبندی سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ اللہ نے ان سے اس سلسلے کو چلایا۔ وہ کیسے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا؟ قبرستان سے گزر ہوتا ہے، ایک کتا لنگڑا موجود ہوتا ہے، وہاں ملم پٹی کرتے ہیں، کھانا پانی کا انتظام کرتے ہیں، اسے قادر بناتے ہیں چلنے پر۔ یہ تقریباً پروسیس 15 دن چلتا ہے، پٹی کرنا، کھلانا، اور 15 دن کے بعد وہ ٹھیک ہو کر جب خود گھومتا پھرتا اور کھاتا پیتا ہوتا ہے تو پھر وہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انعام میں سلسلہ نقشبندیہ کا ولی بنایا، ایک سلسلہ ان سے جاری فرمایا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کی وہ عورت جو فاحشہ ہوتی ہے لیکن ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اس زنا کے عمل کو معاف فرما لیا کرتے ہیں۔ تو بزرگوں، یہ واقعات میں آپ حضرات کے سامنے بتا کر یہ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ جانور جس سے یہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، بس ان کے ساتھ خدمت کا معاملہ کیا، رب عظیم نے ان کو بڑا انعام عطا فرمایا۔ تو ہم اپنے گھروں پر جانوروں کو پالتے ہیں، وہ ہمارے سبب رزق ہیں، ہمارے روزگار کا ذریعہ ہیں۔ ہم نے گھروں کو سجایا ان پیسوں کے بل بوتے پر، اپنے شادی کے شامیانے اور منڈپ باندھے ان پیسوں کے بل بوتے پر، ہم حج عمرہ کو جاتے ہیں ان پیسوں کی برکت سے۔ تو جو اللہ نے جانور ہمیں عطا فرمائے ہیں سبب رزق کے طور پر، آیا اگر ہم ان کی خدمت کریں گے تو کیا ہمیں اللہ اجر و ثواب نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا، یقیناً دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دیکھ بھال کے نتیجے میں ہمیں ضرور اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ان پالتو جانوروں کی صحیح معنوں میں دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے کھانے پانی کا معقول انتظام کرنا ہے، سردی گرمی بارش سے بھی بچانے کے لیے بہتر انتظام کرنا ہے، اور اسی طرح ان کو بے جا نہ جسمانی تکلیف دینی، نہ ذہنی تکلیف دینی، نہ ان کے ساتھ چھیڑ خانی کا معاملہ کرنا، نہ اسی طرح کی اور پریشانیاں۔ خاص طور پر آج کل لمپی کی بیماری چل پڑی ہے۔ بزرگوں، بیمار جانور ہوتا اپنی مرضی سے نہیں ہے، لہذا جب کبھی بیماری آ پکڑے ہمارے جانور کو جو ہمارا رزق کا سبب اور ذریعہ ہے، تو اس کے ساتھ نہایت شفقت کا معاملہ کرے، محبت کا معاملہ کرے۔ ایک ڈاکٹر بلائے، اس سے شفا نہ ملے دوسرے کو بلائے، پھر بھاری سے بھاری ڈاکٹر کو بلا کر ہم ڈیسیزن لینے والے بنے۔ ہم اس معاملے میں ڈھیلاس کو اختیار نہ کریں، تقدیر کا بیجا سہارا نہ لے،
دوستو تقدیر ایک علم کا نام ہے، تقدیر ایک ذہن بنانے کا نام ہے کہ میرے اللہ نے میرے بارے میں ایک فیصلہ لکھ دیا ہے، لیکن ہمیں چونکہ اس فیصلے کا پتہ نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہمارا جانور بچنے والا ہے یا مرنے والا ہے، ہمیں تو سبب کا مکلف بنایا، ہم جانور کی بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ کرنے والے بنے، دوا دارو کرنے والے بنے، جتنے بھی پیسے ہمارے خرچہ ہو جائے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیسوں کو بچانے کے لیے جانوروں کو تڑپنے دینا اور جانوروں کی خدمت نہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دینا، یہ اسراف ہے اور مسرفین کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے بزرگوں، ہم اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ بے حد شفقت کا معاملہ کریں، چھوٹے جانوروں کے ساتھ بھی بڑوں کے ساتھ بھی ایسا نہ کریں کہ کبھی گابن نہیں ہوتی گائے بھینس ہم اس کو ایسی جگہ حوالے کر دیتے ہیں جہاں اس کے کھانے پانی کا انتظام نہیں ہوتا، اس کی بد دعائیں لگتی ہے۔ جیسا ایک برتن صاف کرتے ہیں وہ دعا دیتا ہے، اسی طریقے سے بزرگوں جانور کی ہم خدمت کرتے ہیں تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، تو اس کی دعائیں ہمارے مسائل بنایا کرتی ہے، ہماری بگڑی بنایا کرتی ہے۔ اور اگر ہم ان کے ساتھ میں بدسلوکی کا معاملہ کریں گے اور ہم ان کے ساتھ میں بدتمیزی اور ان کے ساتھ میں تکلیف والا معاملہ کریں گے تو میرے بزرگوں یقیناً ہمارے لیے بد دعا کا سامان ہوگا، ہم مسائل پر مسائل میں مبتلا ہوتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع دیا ہے اور بڑی نعمت ہے جانور کہ ہمیں ان کو کھلانے پلانے میں اجر ملتا، ہمارا بچہ بگڑا ہوا کھانا وہ کھا لیتے ہیں، اسی طرح ہماری معاشی حالت بھی بہتر ان سے ہے، اور انسان کو ہمیں ایک مشغولی ملی ہوئی ہے جس سے ہمیں ذہنی سکون بھی ملا ہوا ہے۔ یہ سارے فوائد اور بینیفٹس ہمیں جانوروں کی شکل میں مل رہے ہیں۔ رب عظیم کا ہم احسان مانیں اور ان کے ساتھ میں ہم حسن سلوک کرنے والے بنیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔